اس کے بعد والی جو روایت ہے 39 نمبر روایت ہے، اس میں آپ توجہ فرمائیے گا کہ جناب ایوب ابن نوح وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی الحسن ثالث سے نقل کیا۔ ابی الحسن ثالث کون ہے؟ امام نکی علیہ السلام۔ امام نکی علیہ السلام جو ہیں وہ ابو الحسن ثالث ہیں۔ ابو الحسن اول امیر المومنین ہیں، ابو الحسن دوم امام رضا علیہ السلام ہیں، اور ابو الحسن سوم امام نکی علیہ السلام ہیں، امام ہادی یا امام نکی کے جن کے بیٹے حسن عسکری تھے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے والد گرامی ابو الحسن سوم۔ کہتے ہیں کہ میں نے ابو الحسن سوم سے جو ہے وہ نقل کرتے ہیں کہ انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا اذا رفع علمکم من بین اظہرکم فتوقعوا الفرج من تحت اقدامکم۔ فرماتے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے درمیان میں سے علم اٹھ جائیں گے تمہارے درمیان میں سے، یعنی ظاہر بظاہر علم نہیں رہیں گے، تو تم جو ہے اب اپنے قدموں کے نیچے سے مولا کے ظہور کا جو ہے وہ انتظار جو ہے وہ کریں۔ اب یہ ایک خاص ادبی شکل میں جو ہے یہ جملہ کہا گیا، اس میں کافی بحث ہو گئی ہمارے علماء میں کہ یہ کیا مطلب ہے، علم اٹھائے جانے کا مطلب کیا ہے، علم سے مراد کیا ہے۔ بعض علماء نے علم سے مراد یہی علم لیے، پرچم۔ انہوں نے کہا کہ جب پرچم بلند ہوں، مطلب کیا ہے، جب مختلف قسم کی اسلامی حکومتیں بننا شروع ہو جائیں، جب مختلف تحریکیں اٹھیں، جب مختلف قسم کے اسلامی انقلابات پوری دنیا میں جو ہیں مختلف جگہوں پہ انقلاب شروع ہو جائیں اور طرح طرح کے علم اٹھنا شروع ہو جائیں، اس وقت جو ہے آپ، چونکہ یہ تیاری کی علامت ہے، مسلمانوں کے اندر یہ جنبشیں جو پیدا ہوں گی، اصلاحی تحریکیں جو شروع ہوں گی، تو قسم کی تیاری ہے۔ جیسے مختلف تنظیمیں، مختلف دھڑے جو ہیں وہ اپنے مخصوص رنگوں کے علم اٹھاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک فرنگی کام شروع، فرنگی، سیاسی، رفاعی، علمی۔ تو جب یہ مختلف قسم کے علم تمہارے درمیان اٹھنے شروع ہو جائیں تو پس تم جو ہے وہ تیاری کرو، یعنی زمانہ ظہور جو ہے وہ نزدیک ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ نے اس کی نفی کی، انہوں نے کچھ اور احتمال دیے۔ علامہ مجلسی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں 3 احتمال ہیں اسی روایت کے حوالے سے۔ یہ روایت جو ہے وہ اصول کافی میں بھی آئی ہے، نتیجتاً بحار الانوار میں بھی ذکر ہوئی، اور علامہ مجلسی نے اس روایت کے ذیل میں جو ہے 3 احتمال دی۔ انہوں نے کہا پہلا احتمال تو یہ ہے کہ یہاں عین جو ہے وہ مفتوحہ ہے اور لام بھی پڑھا جائے گا، لام یعنی مسکون نہیں ہے، ساکن نہیں ہے، علم پڑھیں گے، اور یہاں علم سے مراد جو ہے، انہوں نے کہا علم سے مراد امام ہے، یعنی مراد یہ ہے رہنما۔ علم کا اطلاق جو ہے وہ صرف پرچم پہ نہیں ہوتا، رہنما، راہبر، امام پر ہوتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جب امام کا حضور آپ میں سے اٹھ جائے، یعنی زمانہ غیبت شروع ہو جائے، اس وقت جو ہے آپ پھر ظہور کا انتظار کریں۔ ایک تو مراد یہ۔ دوسرا احتمال علامہ مجلسی نے کہا ہے کہ یہاں عین جو ہے وہ مکسورہ ہے، علم۔ اب یہاں پھر 2 احتمال دیے، کہتے ہیں کہ علم سے مراد جو ہے یہاں، یعنی علم اٹھ جائے، مطلب ہے کہ علم حقیقی، علم واقعی، نہ ہمارا علم، یعنی صاحب علم اگر تمہارے درمیان میں سے چلا جائے کہ جس کے علم سے تم حقائق سمجھتے ہو، جو علم خدا سے متصل ہے، مراد وہ ہے، یعنی پھر بھی مراد امام ہی ہو گیا۔ تیسرا احتمال دیتے ہیں کہ علم سے مراد مطلقاً علم ہے، یعنی جب لوگوں میں جہالتیں بڑھنا شروع ہو جائیں اور علم ختم ہونا شروع ہو جائے، علمی دور ختم ہو جائے اور جہالتوں کا، بدعتوں کا، انحرافات کا دور شروع ہو جائے، کیونکہ امام غائب ہیں تو لا محالہ جہالت بڑھے گی، تو بس اس وقت جو ہے آپ
ظہور کے جو ہے وہ منتظر ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مختلف احتمالات ہیں، لیکن ہم اگر اسی طرح کی روایات کو جمع کرنا شروع کریں کہ جس کے اندر لفظ رفع آیا ہے اور آخر میں آیا ہے فتوقع الفرج، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علامہ مجلسی کا پہلا احتمال جو ہے وہ بہتر ہے۔ یہاں علم سے مراد جو ہے نہ پرچم ہے نہ علم ہے، خود امام مراد ہے۔ مثلا میں ایک روایت آپ کے سامنے امام رضا علیہ السلام کی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام اسی طرح کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اذا رفع عالمکم وغاب من بین اظہرکم، جب تمہارا عالم تم سے اٹھ جائے اور تمہارے اندر سے غائب ہو جائے۔ اب عالم سے مراد ہمارا عالم یعنی امام وقت، اصل میں عالم لقب جو ہے وہ اماموں کا ہے، چونکہ بطور کلی مطلق اطلاق کلمہ عالم جو ہے وہ امام پر ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امام ہادی علیہ السلام نے بھی ایک اور مقام پر اسی طرح کی تعبیر میں فرمایا کہ اذا غاب صاحبکم فتوقعوا الفرج من تحت اقدامکم، یعنی اپنی بات کی تشریح ایک اور بات سے ایک اور انداز سے کی۔ تو اس لیے ہمارے علماء یہی فرماتے ہیں کہ یہاں یہ جو تعبیر ہے علامہ مجلسی کی تعویلات میں سے جو پہلی تعویل ہے وہ بہتر ہے کہ علم سے مراد خود امام وقت ہے۔ تو بس جب امام آپ کے درمیان میں سے اٹھ جائیں تو ظہور کا انتظار کریں، یعنی دقیقاً آپ زمانہ ظہور کے نزدیک پہنچ گئے۔ اس اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے، چونکہ آپ دیکھیں حضرت آدم سے لے کر اب تک جو مسلسل انبیاء کا تسلسل تھا، زمانہ ظہور بہت دور تھا۔ خود ہمارے پیغمبر سے بھی ٹھیک ہے وہ آخری پیغمبر تھے، لیکن ابھی 11 اوصیہ پڑے تھے 12ویں تک جانے کے لیے، زمانہ ظہور دور تھا۔ اب 12واں وسیع آیا اور ہمارے درمیان سے غائب ہو گیا تو گویا ہم نزدیک تر ہو گئے زمانہ ظہور کے۔